بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مریم وائس چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں مریم وائس چینل۔ آج ہم بات کریں گے بیت اللہ کی تعمیر اور ابراہیم علیہ السلام کا حج کی دعوت دینے کے بارے میں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے رکھی گئی۔ خدا کے حکم سے ملائکہ نے ان کو وہ مقام بتایا تھا جہاں کعبہ کی تعمیر ہو گئی تھی، مگر ہزاروں سالوں کے حوادث نے اس کو بے نشان کر دیا۔ مگر ایک ٹیلہ زمین کی ابری ہوئی شکل میں موجود تھا۔ وحی الہی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس مقام کی نشاندہی کی گئی اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابقہ بنیادیں نظر آنے لگیں اور نئی تعمیر ان کے سامنے آ گئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بلا شبہ انسانوں کے لیے خدا پرستی کا مرکز گھر بنایا جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ مکہ مکرمہ کو پہلے بقا کہتے تھے جو برکت والا ہے اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور وعدہ لیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہ اس گھر کو جو میرے نام پر بنایا گیا ہے طواف اور قیام اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ خانہ کعبہ کی بنا پہلی ذوالقعدہ کو شروع ہوئی اور 25 ذوالقعدہ کو مکمل ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ پتھر اور حجر اسود دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئے تھے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان منقش ہو گئے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم والے پتھر کو قیامت والے دن زبان اور آنکھیں دی جائیں گی، بلند آواز سے نماز اور طواف حج وغیرہ کی گواہی دیں گے۔ خانہ کعبہ کے بنانے کے بعد اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ مقام ابراہیم والے پتھر کو حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے ڈر سے کوہ ابو قبیس میں دفنا کر چھپا دیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جب قد آدم تک ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی ایسا بڑا پتھر لا کہ میں اس پر کھڑا ہو کر دیوار بناؤں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسے بڑے پتھر کی تلاش میں گئے تو راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ آؤ تمہیں 2 پتھر دکھاتا ہوں، یہ نکال لے جاؤ۔ ایک پتھر اپنے کھڑے ہونے کے لیے اور ایک حجر اسود خانہ کعبہ کے کونے میں لگاؤ تاکہ طواف کرنے والے اس کو بوسہ دیں پھر طواف کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ پتھر نکالے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگہ دکھائی جہاں پر حجر اسود کو لگانا تھا، اور مقام ابراہیم والا پتھر جتنی عمارت بلند ہوتی جاتی تھی وہ بھی بلند ہوتا جاتا تھا۔ حجر اسود چمکتا تھا تو اس کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچتی وہ حرم شریف کی حد مقرر ہو گئی۔ اس حدود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نشان لگا دیے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رکن ایمانی اور مقام ابراہیم جنت کے 2 یاقوت ہیں، ان کا نور اللہ تعالیٰ نے محو کر دیا ہے ورنہ مشرق اور مغرب کو روشن کر دیتے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود نورانی تھا، لوگوں کے ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے سے ان کے گناہوں سے کالا ہو گیا۔ ناظرین، بنائے کعبہ کی تاریخ میں ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 2000 سال قبل۔ ایک بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ دوسری تعمیر ہے۔ سب سے پہلی تعمیر حق تعالی شانہ کے امر کن سے ہوئی تھی جس میں فرشتوں کا بھی دخل نہ تھا۔ نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر ہے جو محدثین اور مورخین کے نزدیک
مشہور قول ہے مگر قطعی روایت نہیں ہے۔ روایات میں اس طرح آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بنایا تھا: کوہ لبنان، طور سینا، طور زیتا، جودی اور ہیرا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادی حصہ تعمیر کیا تھا اور بیت المعمور آسمان سے نازل ہو کر اس پر رکھا گیا تھا یہاں جب حضرت آدم علیہ السلام نے وصال فرمایا۔ اس وقت یہاں پھر بعض حضرات کی رائے کے مطابق جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تو اس وقت بیت المعمور پھر آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ تیسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور یہ قطعی صحیح ہے۔ مورخین نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ یہ تعمیر 9 گز اونچی، 30 گز لمبی اور 23 گز چوڑی تھی۔ اس وقت اس پر چھت نہ تھی۔ اس کے اندر ایک کنواں بھی تھا جس میں نذر و نیاز چڑھائی جاتی تھی جو اس پر نثار کی جاتی تھی۔ اس زمینی قبلہ پر عرش و کرسی کی انوار و برکات کی اس طرح بارشیں برستی رہتی ہیں جس طرح سے بیت المعمور پر ذکر کی جا چکی ہیں۔ یہ دونوں قبلے عرش و کرسی کے عین نیچے واقع ہیں۔ قبلہ ارضی سے ہی فی الحقیقت اس عالم کا قیام میں وابستہ ہے۔ جب ظہور قیامت کا وقت آ پہنچے گا تو یہ قبلہ منہدم ہو جائے گا اور تجلیات الہی اس پر نازل ہیں وہ اٹھا لی جائیں گی۔ مطلق بن حبیب ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن ہم بما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خانہ کعبہ کے سایہ میں سے بیٹھے تھے۔ جب سایہ کم ہو گیا سورج کی بلند ہونے پر تو لوگ کم ہو گئے۔ اچانک حرم شریف کے ایک دروازے سے ایک سانپ نکل آیا اور خانہ کعبہ کا 7 دفعہ طواف کیا۔ پھر مقام ابراہیم کے پاس اس نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے بزرگ اس سانپ کے پاس گئے اور کہا: اے عزیز، تیرا طواف ہو گیا لیکن اس شہر میں ناواقف لوگ اور غلام ہیں، بہتر ہے کہ تو اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھ۔ اس بات کو سنتے ہی وہ اپنا سر اپنی دم میں لپیٹ کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ ابو الطفیل سے نقل ہے کہ ایک نوجوان صالح جنات میں سے ہے، مقامی زیتو میں رہتا تھا اور اکثر اپنی صورت سانپ کی بنا کر خانہ کعبہ کے طواف کرتا اور مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتا تھا، اور اس کی ماں بھی تھی اور وہ اس کو روکتی تھی کہ ایسا نہ کر، لیکن وہ نہ سنتا تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ اس کو بنی سہم کی ایک جماعت نے مار ڈالا۔ ایک دم مکہ مکرمہ میں ایک غبار اٹھا، لوگوں نے اس جماعت کو اپنے اپنے گھروں میں مردہ پایا۔ اسی طرح اصاف اور نائلہ نے حرم شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ اصاف نے نائلہ کا بوسہ لیا تھا جس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو مسخ کر دیا اور دونوں پتھر بن گئے۔ اس وقت لوگوں نے بطور عبرت دونوں کو صفا و مروہ پر رکھ دیا، لیکن کچھ زمانہ گزرنے کے بعد جب نئی نسل جوان ہوئی تو انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ اسی طرح ایک عورت نے ایک لڑکا پالا، جب وہ کچھ بڑا ہو گیا تو عورت اس کو گھر میں چھوڑ کر کسب معاش کے لیے جاتی۔ کچھ لوگ اس بچے کو تنگ کرتے۔ اس بچے نے اس عورت سے لوگوں کی شکایت کی۔ عورت نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں ایک گھر ہے، اس کا ایک مالک ہے جو ہر غریب کی فریاد رسی کرتا ہے۔ اتفاقاً اس لڑکے کو کسی نے قید کر لیا، کچھ مدت وہاں رہا، پھر ایک بار وہ آدمی کسی تجارت کے معاملے میں مکہ مکرمہ آیا اور وہ لڑکا بھی ساتھ تھا۔ اس لڑکے کو اس عورت کی بات یاد تھی اور کسی طرح وہ لڑکا کعبہ مکرمہ میں پہنچا، لوگوں سے دریافت کر کے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑا۔ پیچھے سے وہ آدمی بھی پہنچ گیا، وہ لڑکے کو کھینچنا چاہتا تھا، اپنا ہاتھ اس کو پکڑنے کے لیے دراز کیا، اس کا وہ ہاتھ شل ہو گیا، پھر دوسرا ہاتھ لمبا کیا، وہ بھی شل ہو گیا۔ پھر وہ آدمی قریش کے سرداروں کے پاس گیا، ان کو گواہ کر کے لڑکے کو رہا کر دیا، پھر قریش کے سرداروں سے اپنے ہاتھوں کا علاج دریافت کیا۔ انہوں نے کہا ایک ہاتھ سے ایک اونٹ قربان کر اور دوسرے ہاتھ سے دوسرا اونٹ قربان کر۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا جس سے اس کے ہاتھ درست ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کعبہ مکرمہ کو عرش کی طرف بڑی زیب و زینت سے فرشتے حشرگاہ کو لے جائیں گے۔ جب میری قبر سے گزر ہوگا تو کعبہ فصیح زبان میں کہے گا السلام علیک یا محمد، جواب میں میں کہوں گا وعلیک السلام یا بیت اللہ۔ پھر میں اس سے سوال کروں گا میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ کعبہ مکرمہ جواب میں کہے گا یا محمد،
آپ کی امت میں سے جو کوئی میری زیارت کو آیا ہے میں اس کی کفایت کروں گا اور اس کا شفیع ہوں گا، تسلی رکھیے۔ اور جو آپ کی امت میں سے میری زیارت کو نہیں پہنچا آپ اس کی کفایت کریں اور شفیع بنیے۔ بہرحال خانہ کعبہ کی بزرگی کی کوئی انتہا نہیں۔ خانہ کعبہ 7ویں آسمان سے لے کر بیت المعمور تک سب حرم ہے۔ ہر رات میں 120 رحمتیں بیت اللہ کے لیے نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں ان میں سے طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور ہم سب کو خانہ کعبہ کی طواف کی توفیق عطا فرمائے، بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ تمام سننے والوں سے گزارش ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طالب آپ کی بہن مریم۔